جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وایتاء الزکاة الى آخر الحدیث او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہاں تشریف فرما تمام ہی علماء کرام، حفاظ عظام، ائمہ مساجد اور اس علاقے کے رہنے والے دینی بھائیوں اور قوم و ملت کے نونہالان، یہ جو موقع ہے 27 رجب، کتابوں میں شب معراج سے متعلق بہت سی تاریخیں لکھی ہیں۔ ان تاریخوں میں سے آج کی یہ رات بھی ممکن ہے کہ اس رات میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ کوئی لازمی اور ضروری نہیں کہ اسی رات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں جو سب سے منفرد اور سب سے ہٹ کر امتیازی نعمتیں اور امتیازی معجزات عطا کیے ہیں، ان میں سے یہ ایک معراج کا معجزہ ہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام جو آپ سے پہلے ہوئے، انہوں نے اپنے دل سے، دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ کی زیارت کی۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص واقعہ آج پیش آیا تھا وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ سے ملک شام لے گئے اور پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان پر اور جنت و جہنم کی آپ کو سیر کرائی، اور وہ نعمتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے ساتھ چل پھر کر وہ ساری چیزیں دیکھی، اور پھر آپ دوبارہ تشریف لائے بیت المقدس، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی میں مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ یہ جو واقعہ ہمارے نبی کے ساتھ پیش آیا تو یہ ہمارے نبی کا ایک ایسا معجزہ ہے جو صرف اور صرف آپ ہی کے ساتھ پیش آیا، آپ کے علاوہ کسی کو یہ نعمت نہیں دی گئی۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اس بات کا تذکرہ کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اس کے بعد 27ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ نجم۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس 7 آسمان سے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہیں، 600 بازو ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دونوں اتنے قریب ہوئے 2 کمانوں کے درمیان میں جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے اتنے قریب ہوئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ تو قرآن پاک نے وہاں جو 7 آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، حضور نے وہاں پر اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نعمتوں سے نوازا، بہت نعمتیں دی۔ آج کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، حضور کے واسطے سے ہمیں جو ملا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا ہے وہ ہم کو سمجھنا ہے۔ تو اوروں کو ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو، آپ کو آج کی رات میں کیا نعمت عطا فرمائی۔ یہ جو وقت ہے آج جو ہم جمع ہوئے، اللہ نے ہمارے لیے کیا تحفہ بھیجا ہے ہمارے نبی کے ذریعے سے، وہ ہم کو سمجھنا ہے۔ مردوں کو بھی سمجھنا ہے، عورتوں کو بھی سمجھنا ہے۔ اور یہ جو بچے ہیں اصل میں، یہ بچوں کے لیے بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات میں کیا پیغام لائے وہ بھی ہم کو سمجھنا ہے۔ پہلے ہم بچوں کا جو تحفہ ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں، بچوں کو بعد میں نیند آ جائیں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو لے کر جب گھوم رہے تھے آج کی رات میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، کہ ایک درخت ہیں اور وہاں پر ایک بوڑھے شخص ہیں جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے کچھ بچے ہیں، اور وہ بچے کچھ ان سے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ تو ہر جگہ جہاں آپ تشریف لے جاتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تو پوچھتے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے۔ تو یہاں پہنچ کر ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یہ بوڑھے شخص، یہ بزرگ شخصیت کون ہے، یہ بچے کون ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بوڑھے شخص آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور یہ جو بچے ہیں، یہ بچے وہ ہے جو بچپن کی حالت میں، ابھی وہ بڑے نہیں ہوئے تھے، بچے ہی تھے، بچپن ہی کی حالت میں وہ بچے مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ بچے آپ کی امت کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کو قرآن پاک سکھا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان بچوں کی اصل غذا وہ قرآن پاک ہے، اس لیے کہ جنت میں اس وقت وہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں، وہ جنت میں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ تو بچوں کی اصل غذا ہے قرآن پاک۔ تو یہ تحفہ
یہ پیغام ہمارے نبی معراج کے موقع پر وہاں سے لے کر آئے ہیں، اور ہم سب کے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ 10 سال ہو گئے تھے مکہ میں، 10 سال تک ہمارے نبی کو نبوت عطا کیے جانے کے بعد 10 سال تک آپ نماز پڑھتے تھے، صبح میں نماز پڑھتے تھے، شام میں نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ نماز یہ نماز نہیں تھی جو پوری امت کے لیے فرض کر دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے شروع ہی میں آپ کو نبی بنائے جانے کے بعد، اور 2 دن تک آپ کو نماز کے اوقات، اور پہلے دن شروع کے اوقات اور دوسرے دن آخری کے اوقات، اس طرح کعبے کے پاس 2 دن تک نماز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتاتے رہے۔ تو آپ نماز پڑھتے تھے صبح میں، شام میں، اللہ کی محبت میں، لیکن نبی بنائے جانے کے 10 سال کے بعد یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اللہ کے پاس لے گئے۔ جب اللہ کے پاس سے واپسی ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تحفے میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے 50 نمازیں عطا کی۔ کتنی نمازیں عطا کی؟ 50 نمازیں۔ ہمارے نبی خوشی خوشی کہ 50 نمازیں مل گئی لے کر آئے۔ راستے میں جب آ رہے تھے ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا، بہت حضور کو خوش دیکھا، پوچھا کچھ اللہ نے دیا ہے آپ کی امت کے لیے، کیا تحفہ دیا ہے؟ تو کہا 50 نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ جائیے واپس کرا کر آئیے۔ انی عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، بخاری شریف میں ہے، مجھے بنی اسرائیل کا بہت اچھی طرح سے تجربہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، 50 نمازیں کہاں پڑھیں گے، آپ جائیے کم کرا کر آئیے۔ حضور گئے، ان کے کہنے پر 50 میں سے 5 کم کرا دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا اور جا کر کم کرو۔ میں کہہ رہا ہوں کم کراؤ، یہ نہیں پڑھیں گے 45 نمازیں۔ پھر حضور گئے، پھر 5 کم کرائی، 40 بچی۔ پھر بھیجا، پھر بھیجا، پھر بھیجا، پھر بھیجا، حتیٰ کہ حضور جب آخری مرتبہ آ رہے تھے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور کہا کتنی بچی ہے؟ حضور نے فرمایا 5 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ ان 5 کو میں سے بھی کم کرا کر آؤ، یہ 5 بھی تمہاری امت کے لیے بہت زیادہ ہے، مجھے بہت اچھی طرح تجربہ ہے، ان 5 میں سے بھی کم کرا دو، یہ 5 وہ نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے، اور اب اگر میں جاؤں گا اور اگر یہ 5 نمازیں بھی کم ہو گئی تو میں خالی ہاتھ لوٹوں گا۔ مجھے اب ان 5 نمازوں کو کم کراتے ہوئے اور کم کرانے کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کے پاس جاتے ہوئے کیا آتی ہے؟ شرم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو حضور کی اس شرم کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کو شرم آ گئی کہ نمازیں کم ہو جائیں، پھر اللہ کے پاس سے میری امت کو کچھ نہ ملے، میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھو، مرد ہو عورت ہو، دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، زیادہ بڑی بات نہیں، 5 سال کے بچے کو بھی کینسر ہو رہا ہے، 5 سال 10 سال کے بچے کو بھی ہارٹ آ رہا ہے۔ ارے جوان تو بہت دور کی بات ہے، آج بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے تو بہت دور کی بات ہے، چلتے چلتے نوجوان کھیلتے کودتے دنیا سے جا رہے ہیں۔ دنیا میں ہر ایک کو رہنا نہیں ہے، لیکن قرآن نے جو کہا تھا کہ یہ دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اصل جو جینے کی جگہ ہے
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، ٹھکانہ اصل جو ہمیشہ کا ہے وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے. میرے بھائیوں، ہم سب کو کبھی نہ کبھی، آج نہیں، کل نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، سن لو تمہیں اللہ کا سامنا کرنا ہے. جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، اگر آج دنیا میں کوئی کسی سے برائی مول لے لیتا ہے، کوئی کسی کو ناراض کر دیتا ہے، اور جب اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو آدمی شرم سے اپنا سر نیچا کر لیتا ہے. اے میرے بھائیوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ذرا یہ تو سوچو کہ اللہ کے سامنے جب جائیں گے، اور اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی ہوں گی اور سب سے پہلے اللہ ہم سے نماز کا حساب لیں گے، تو ہم اللہ کے سامنے کیسے سر اٹھا کر بات کر سکیں گے؟ ہمارے نبی نے صاف کہا ہے ہم سے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے جو حساب تمہارے عمل میں سے کسی عمل کا لیا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ تم سے نماز کے بارے میں پوچھیں گے. قرآن تو ایک جگہ کہہ رہا ہے نماز ایمان ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا بول دو ایک مرتبہ، نماز کیا ہے؟ ایمان. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، خدا تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے جو تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر پڑھی ہے. اللہ کو نماز کہنا ہے تو اللہ اس نماز کو ایمان کہہ رہے. جس نے نماز پڑھی ہے اس نے دین کو رکھا ہے باقی، جس نے نماز چھوڑ دی ہے اس نے دین کو ختم کر دیا. مسلمان کے لیے اگر کوئی کفر اور اسلام کے درمیان میں کوئی آڑ ہے تو وہ نماز ہے. اور میرے بھائیو ایک بات یاد رکھو، زندگی میں اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، زندگی اچھی چاہیے، خوشگوار زندگی چاہیے، سکون والی زندگی چاہیے، تو اللہ نے کہا اچھے کام کریں گے، اچھے عمل کریں گے تو ہم تمہاری زندگی کو اچھا بنائیں گے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو عورت ہو، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ، خوشگوار، عمدہ زندگی بنا دیں گے. اگر کوئی مرد اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے، کوئی عورت اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہے، آج لوگ بہت ڈپریشن میں پریشان ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا سکون تو صرف اور صرف اللہ نے ایک ہی چیز میں رکھا ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد. فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کے ذکر سے اطمینان ملے گا. اور ایک جگہ اعلان کیا نماز اس لیے پڑھنا ہے کہ نماز خدا کا ذکر ہے. فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے پڑھو کہ نماز میرا ذکر ہے، میری یاد ہے، تو نماز ہی سے ہمیں سکون ملے گا. عورتیں عام طور پر نماز میں بہت سستی کرتی ہیں، بہت سستی کرتی ہیں عورتیں نماز میں. یہ مردوں کے لیے ہے، اذان ہونے کے بعد جب جماعت کھڑی ہوں گی مسجد میں جائیں، جماعت کے ساتھ شامل ہو، نماز پڑھیں. عورتوں کے لیے تو یہ حکم ہے جیسی ہی انہوں نے اذان سنی ہے ویسی ان کو نماز پڑھنا ہے. اذان ہوئی نماز. اور جو عورتیں ہیں میں ان سے بہت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو بہت خوبیوں سے مالا مال کیا ہے. آپ کی خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ کو آپ کی خوبیوں پر کی وجہ سے اللہ کو آپ سے محبت اور اللہ آپ پر رحم کرتے ہیں. اللہ اکبر. سورہ نور اگر آپ پڑھیں گے تو ایسا اللہ تذکرہ کرتے ہیں والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو تہمت لگاتے ہیں میری ان بندیوں پر جو پاک دامن ہیں، جو بھولی بھالیاں ہیں، جو ایمان رکھتی ہے. اللہ اکبر. بہت محبت ہے، بہت رحم ہے اللہ کو.
اس لیے دنیا میں اگر آج ایک بات سن لو، دنیا میں آج اگر سب سے زیادہ کوئی سکون میں ہے، پورے ورلڈ میں، پورے عالم میں اگر سب سے زیادہ کوئی سکون میں ہے تو وہ مسلم گھرانے کی مسلمان عورتیں ہیں. ان سے زیادہ دنیا میں کوئی سکون میں نہیں. پنکھے میں ہیں، کولر میں ہیں، اے سی میں ہیں، ٹھنڈی چھاؤں میں ہیں، کھانے کے لیے ماشاء اللہ ایک سے ایک نعمتیں کھانے کے لیے موجود ہے. ارے مسلمانوں کو تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے کہ لاک ڈاؤن میں جتنا کھایا ہے لوگوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ عام دنوں میں سے زیادہ اور اچھا اور ڈبل ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر کھایا. نہ کھایا بلکہ اوروں کو کھلایا ہے. آج اگر ایک مسلمان عورت سے پوچھا جائے کہ تم کو کیا ٹینشن ہے تو کیا بولیں گے معلوم ہے؟ وہ جو میری دیورانی کا بچہ ہے نا وہ میرے بچے کو مارتا، وہ میری دیورانی ہے نا میرے کو کھیٹتی، اور جو میری ننن ہے نا وہ میرے کو چڑھاتی، اور میری ساس ہے نا وہ ایسا بولتی. اس سے زیادہ دنیا میں ہماری عورتوں کو کوئی ٹینشن نہیں. افسوس کی بات ہے، یہ بھی کوئی بولنے کی باتیں ہیں؟ ارے تم اس رحمت للعالمین نبی کی امتی ہو، اس نبی کو ماننے والے ہو جن کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ سارے جہاں کے لیے رحمت تھے. تم اپنی ساس کے لیے رحمت نہیں بن سکتی، تم اپنی ننن کے لیے رحمت نہیں بن سکتی، تم اپنی ننن، تم اپنی جٹھانی، تم اپنی دیورانی، تم اپنی پڑوسن کے لیے رحمت نہیں بن سکتی. یہ تو بالکل ایسی باتیں ہیں جس سے شرم آ جائے. سب سے زیادہ سکون میں آج مسلم گھرانے کی عورتیں. دیکھو آپ کے آس پاس بھی ہمارے برادران وطن رہتے ہیں، ان کی عورتیں دن کے اندر محنت کرتی ہے، پتھر اٹھاتی ہے، ریتی اٹھاتی ہے، سیمنٹ اٹھاتی ہے، مزدوری کرتی ہے، دن بھر کماتی ہے. اور پھر ان کے شوہروں کو دیکھو، کئی تو آپ کو ایسے بھی دکھیں گے کہ جو شراب پی کر آتے ہیں، لیکن یہ بیچاری عورتیں دن بھر کماتی بھی ہیں اور شام میں اپنے شرابی شوہر کا مار بھی کھاتی ہیں اور پھر اس کی خدمت کرتی. اور ماشاءاللہ مسلمانوں کے اندر اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے. جتنی سکون میں آج مسلمان عورتیں ہیں، آپ دوسروں سے پوچھیں دنیا میں اتنے زیادہ کوئی سکون میں نہیں. جس عورت کا شوہر شراب پیے اس کی زندگی عذاب بن گئی، جہنم بن گئی. اور آپ کے شوہروں پر اللہ نے شراب حرام کی ہے، آپ سکون سے زندگی گزار رہی. تو یہ عورتیں ایسا نہیں کہ ان کے اندر دین نہیں ہے، بعض دفعہ دین میں عورتیں مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتی. رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان میں عورتیں سحری کے لیے بہت جلدی اٹھتی ہیں، سب کے لیے سحری تیار کرتی ہیں. اللہ نے توفیق دیا تو قرآن پڑھتی ہے، کچھ دیر سونے کے بعد پھر اور بچوں کے لیے تیاری میں لگ جاتی ہے. پھر دوپہر کے اندر نمازوں میں آپ دیکھیے عورتیں مردوں سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے. پھر افطاری کی تیاری لگ جاتی ہے، پھر تراویح ہے. اگر رمضان المبارک میں دیکھا جائے تو یہاں بیٹھے ہوئے جتنے مرد ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کے روزے ان کی بیویوں کی وجہ سے ہوتے. اگر عورتیں روزے کے اندر نہیں جگائیں گی، سحری کے اندر مرد نہیں اٹھ پائیں گا. کتنی قربانیاں دیتی ہے. مرد روزہ رکھے نہ رکھے عورتیں روزہ رکھتی. تو اگر عورتیں آج جتنی یہاں پر بات سن رہی ہے یہ سب ارادہ کر لے کہ جس طرح ہم رمضان کے اندر اہتمام کرتے ہیں روزوں کا، آج شب معراج کے موقع پر اللہ نے جو تحفہ ہم کو دیا ہے نماز کا، تو ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزے کی طرح اہتمام کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے. سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جو نماز نہیں پڑھیں گا اس کے چہرے پر بھی نحوست، اس کی زندگی میں بے برکتی، اس کے کاروبار میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی. خدا کی ناراضگی کے ساتھ جو پیسہ آئے گا اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ دیکھو جو لوگ غلط کماتے ہیں نا تو جیسا پیسہ آتا ہے نا ویسی پیسہ جاتا بھی. لیکن جو حلال کماتے ہیں، محنت سے کماتے ہیں تو اللہ ان کی زندگیوں میں سکون دیتا ہے، برکت دیتا ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے، میں بہت اہتمام کے ساتھ ایک صحابی کا قول آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں.
غالباً عبداللہ ابن عمر کا یہ قول ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم پیشانی زمین پر رگڑ رگڑ کر اپنی پیشانی کو زخمی بھی کر دو گے، اگر تم سجدے کر کے نماز پڑھ کے اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کر زخمی بھی کر دو گے، لیکن اگر تمہارے پیٹ میں حرام مال جا رہا ہوگا تو تمہاری یہ نماز ہرگز ہرگز قبول نہیں ہو سکتی. یاد رکھ لیجیے. حضور نے فرمایا کہ روزہ بھی رکھے گا، دکھنے میں بالکل بہت زیادہ قابل رحم دکھ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر مٹی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بہت دور کا آیا ہوا مسافر ہے، اور بہت گڑ گڑا کر یا رب یا رب کر رہا ہے. لیکن اگر اس نے حرام مال کے کپڑے پہنا، حرام مال اگر کھایا ہوا ہوگا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. آج ہم مسلمان دنیا کے اس دھوکے میں آ گئے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، زیادہ پیسوں کے لیے ہم بچت گٹھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم سود لیتے ہیں، حرام خود بھی کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں. افسوس کرو، افسوس کرو، شرم کا موقع ہے، انتہائی شرم کی بات ہے. یہ اولاد جو اللہ کا پاک کلام پڑھ رہی ہے، جو قرآن پاک پڑھ رہی ہے، ہم ماں باپ کو اللہ نے ان کا ذمہ دار بنایا ہے. ارے اولاد کی نعمت کی قدر ان سے پوچھو جن کی گود میں اولاد نہیں ہے. یہ اتنے ننھے منھے معصوم پیارے بچے، دنیا کی سب سے حسین ترین نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اگر ہم ان کے پیٹ میں حرام کے لقمے بچت گٹھ کے ذریعے سے اگر پہنچائیں گے، حرام کما کر پہنچائیں گے، تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ اولاد کل اللہ کے سامنے ہمارا گریبان پکڑیں گی. اور ایک بات یاد رکھ لو، میں نبی کی خبر سنا رہا ہوں کو، نبی نے کہا للفقر اخشى علیکم، اب کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم غربت سے مر جاؤں گے، فقر سے مر جاؤں گے. اب قیامت تک ایسا زمانہ نہیں آئے گا کہ مسلمان بہت فقیر ہو جائیں گے، بہت بھکاری ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. نہیں، اب تو فرمایا لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا، اب تو دنیا انڈیل دی جائے گی تم پر. ارے ذرا آج یہاں جو 60 سال 70 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، انہوں نے بچپن میں جو کی روٹی کھائی ہے، ان کو بچپن میں گیہوں نصیب نہیں تھی. اگر کہیں پر اچھا کھانا پک جاتا، میٹھا پک جاتا، پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا. وہ غربت انہوں نے دیکھی ہے. آج تو ہر گھر میں اتنی کھانے کے لیے دولت اور نعمتیں موجود ہیں کہ کسی مسلمان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اپنا گھر کا بچا ہوا کھانا پڑوس میں دے دے. ہر گھر میں دولت آ چکی ہے، لیکن ہم اپنے خواہش کے بقدر دولت چاہتے ہیں، ضرورت کے بقدر دولت نہیں چاہتے. ضرورت کے بقدر تو ہزاروں لوگوں کے پاس دولت موجود ہے، خواہش کے بقدر دولت چاہتے ہیں. اور یاد رکھنا، دنیا میں کبھی کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا 2 وادی بھر کر سونا مل جائے گا تو انسان یہ خواہش کرے گا 3 وادی بھر کر بھی سونا مل جائے. اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے واسطے نہ اپنے لیے، اپنے سے محبت نہیں ہے، چھوڑ دو اپنے آپ کو، اپنی اولاد پر رحم کرو، ان سے محبت کرو، ان کی خاطر حرام سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاؤ. ایک لقمہ بھی کبھی بھی پیٹ میں نہ ہمارے نہ ہماری اولاد کے ایسا جائے جو بچت گٹھ کے راستے سے آیا، جو سود کے راستے سے آیا، جو غلط طریقوں سے آیا. کتابوں میں ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے. بادشاہ نے اور اس کی بیوی نے بہت نیک تھے، بہت نیک تھے. اپنے بچے کو اس بادشاہ کی بیوی نے رانی نے اتنے اہتمام سے بچے کی پرورش کی کہ کبھی بھی اس کو انہوں نے بغیر وضو کے دودھ تک نہیں پلایا. جب دودھ پلاتی تھی تو وضو کر لیتی تھی، پھر دودھ پلاتی تھی کہ میرے بچے کے پیٹ میں دودھ کا وہ قطرہ بھی نہ جائے کہ میں بغیر وضو کے ہوں. بچہ بڑا ہوا. بڑا ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے شہزادے کو جنگ کے لیے بھیجا. جب جنگ ہوئی تو جنگ ہونے کے بعد میں
کسی نے غلط خبر پھیلا دی کہ شہزادہ جنگ ہار گیا. جب یہ اڑتی اڑتی خبر بادشاہ کے پاس پہنچی کہ ہمارا بیٹا شہزادہ وہ شکست کھا چکا، ہار چکا ہے، تو افسوس کے ساتھ میں وہ رانی کے پاس، ملکہ کے پاس محل میں داخل ہوا. اور جب اس نے خبر سنائی ہے اپنی بیوی کو کہ تمہارا بیٹا شہزادہ جنگ ہار چکا ہے، تو وہ بیوی کہنے لگی بادشاہ کی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا دنیا میں کسی جگہ پر شکست کھا جائے، میرا بیٹا کہیں شکست نہیں کھا سکتا. بادشاہ سن کر پھر واپس آ گیا، پھر بے چین بے قرار. پھر اطلاع ملی کہ پہلی خبر غلط تھی اور صحیح خبر یہ ہے کہ آپ کا بیٹا فاتح اور کامران وہ کامیابی کے ساتھ شہسوار بن کر اور غازی بن کر وہاں سے لوٹ رہا ہے، اور وہ فتح کا صحرا اپنے سر پر باندھ کر آ رہا ہے. آپ کا بیٹا تو فتح پا چکا ہے اور آپ کا ملک بھی فتح پا چکا ہے. پھر بادشاہ نے اپنی بیوی کو جا کر یہ خبر سنائی کہ یہ کیسے تم کو اتنا یقین تھا کہ تمہارا بیٹا، تمہاری گود میں پلا ہوا بچہ وہ کبھی جنگ ہار نہیں سکتا. اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے ہر حکم کو مانا، ہر وقت اپنے آپ کو حرام سے بچایا، اس بچے کو حرام سے بچایا، حتیٰ کہ میں نے اس کے پیٹ میں کبھی بے وضو دودھ کا قطرہ نہیں جانے دیا. جس بچے کے لیے میں نے اتنی قربانی دی ہو، میرا اللہ اس بچے کو کیسے ضائع ہونے دے سکتا ہے. تو اے ماؤں، اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ. میں بچوں کے سرپرستوں سے کہوں گا، آج بچوں میں تبدیلی لانا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، بشرطے کہ آپ کا اپنا موبائل قابو میں رہے، بشرطے کہ آپ کی نماز ہو، بشرطے کہ آپ کی زندگی صحیح ہو. آپ تو یہ چاہتے ہیں ہم سب گناہ کریں، ہم آزاد رہیں، ہم جو چاہے وہ کریں، اور ہمارا بچہ جنید بغدادی بن جائے، ہمارا بچہ قطب اور ابدال اور نیک اور ولی بن جائے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بچے نقال ہوتے ہیں، ماں باپ جو کرتے ہیں بچے ان کی نقل کرتے ہیں. اگر آپ کو بچوں کو سنوارنا ہے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ریل چل رہی تھی اور ایک بچہ ریل کے اندر کتاب پڑھ رہا تھا. کسی نے دیکھا ماں بیٹھی ہے اور بچہ ریل میں کتاب پڑھ رہا ہے، موبائل نہیں کھیل رہا ہے، ادھر ادھر نہیں جھانک رہا ہے. تو سامنے والے نے اس کی ماں سے کہا آپ نے بڑی محنت کی ہے اس بچے پر، یہ بچے کو ایسا بنا دیا کہ ریل میں بھی وہ کتاب پڑھ رہا ہے. اس کی ماں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ میں نے بھی اپنی کتاب میں اپنے ہاتھ میں کتاب لے لی ہے. جب میں نے اپنے ہاتھ میں کتاب لے لی تو بچے نے بھی اپنے ہاتھ میں کتاب لی. ماں کو مصلے پر کھڑا ہونا پڑے گا، باپ کو اللہ سے ڈرنا پڑے گا، تو دیکھنا یہ بچوں کی بھی زندگیاں بدل جائیں گی. ورنہ اگر ہم چاہیں گے مکتب میں بچے جا رہے ہیں سدھر جائیں گے، ہمارے گھر میں آ کر پھر وہی ماحول ہوگا، تو میرے بھائیوں یہ کبھی بھی بچوں میں تبدیلی آنا یہ بہت مشکل بات ہے. یہ علماء حفاظ کیا ان کی عمریں ہیں، یہ بہت کچھ دنیا کما سکتے ہیں، یہ بمبئی جا سکتے ہیں، پونا جا سکتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ ان کو اپنے کاؤنٹر پر بٹھا سکتے ہیں. آج بھی سٹی چوک میں کئی ایسی دکانیں ہیں جنہوں نے مجھے کہہ رکھا ہے اور ہمیشہ فون پہ کہتے رہتے ہیں اچھے آدمی دو. جب ہم کسی کو بھیجتے ہیں لوگ ان کو بہت اچھی پوسٹ پر رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عالم دین ہے، حافظ ہے. اگر آج یہ چلے جائیں مارکیٹ کے اندر بہت جلدی بہت تیزی سے ترقی کریں گے. لیکن اللہ نے ان کے اندر امت کے درد کا ایک دیا جلایا ہے. یہ علاقہ میں تو سمجھتا ہوں شاید میں دوسری مرتبہ اس علاقے میں کبھی آیا ہوں، ایک بار گزرا تھا یہاں سے، آج پہلی بار. ہمارا تصور نہیں کہ اورنگ آباد میں بھی ایسی گلیاں ہیں، ایسی آبادیاں ہیں. لیکن یہ علماء اپنی زندگیوں کا سب سے قیمتی حصہ آپ کی اولاد کو دے رہے ہیں. اس لیے میں کہوں گا ان کی قدر کیجئے. یہ جو آپ کی اولاد کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں وہ آپ کی قربانیوں سے بڑھ کر ہے. میں سب ساتھیوں سے بھی کہوں گا، دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ اللہ نے ان علماء کو آپ کے لیے دل بنایا ہے، دماغ بنایا ہے، یہ آپ کے رہبر ہیں. آپ ان کی قدر کیجئے، اپنے امام کی بھی قدر کیجئے، اپنے مکتب کے معلم کی بھی قدر کیجئے. اللہ کا دین بڑا غیور ہوتا ہے.
یہ علم کبھی اس کا مرکز بخارا تھا، کبھی سمرقند تھا، کبھی کچھ تھا. جہاں علم کی قدر ہوتی ہے علم وہاں رہتا ہے، جہاں علم کی ناقدری ہوتی ہے علم وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ کا احسان ہے ہمارے شہر پر، دعوت و تبلیغ کا ایسا ماحول ہے، علماء کی اتنی بڑی جماعت ہے، اور الحمدللہ ایسی محنتیں ہو رہی ہے. یہ جو مکتب آپ کے پاس چل رہا ہے، یہاں پر بڑے بھی اس بات کے محتاج ہے کہ وہ علم حاصل کریں، اور آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان عورتوں کے لیے بھی آپ قرآن سیکھنے کا انتظام کریں، ان کے لیے بھی تعلیم کا نظم کرے. نبی جب نبی بنا کر بھیجے گئے، ان سے اکثر قرآن سیکھنے والے بڑے تھے، بچے نہیں تھے، بچے بہت کم تھے. آج بڑوں نے یہ سمجھ لیا قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، آج قرآن عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتوں کو خالی وقت ملتا ہے تو کیا ہے، اس کی یہاں وہاں سب لنکا میں آنکھ لگاتے رہتے، اس کے گھر میں وہاں جھگڑے سب تماشے چلتے. یہ 2 گھنٹے ایکسٹرا جو عورتوں کو ملتے ہیں، اگر یہ قرآن سیکھیں گے تو جتنے خاندان کے جھگڑے ہو رہے ہیں نا، یہ سب ختم ہو جائیں گے. سب سے زیادہ جھگڑے عورتوں کی وجہ سے. اور کیوں عورتوں کی وجہ سے؟ ان کے پاس خالی ٹائم ہے، کپڑے دھونا ہو گئے، برتن دھونا ہو گئے، چلو یہاں جا کے بیٹھو، وہاں جا کے بیٹھو، اس کی بات اس کی بات. اگر عورتوں نے یہ طے کر لیا کہ روزانہ 2 گھنٹے جو ہم کو ملتے ہیں ہم وہ قرآن سیکھیں گے، دیکھیے عورتوں کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. یہ دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں نا، یہ مسجد کی چوکٹ تک ہو رہی ہے، گلیوں میں نہیں ہو رہی ہے. آج مسلمانوں میں طلاق خوب ہو رہی ہے، خلا خوب ہو رہے، خاندان میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ مرد لوگ عورتوں کی دینی تعلیم کا انتظام نہیں کر رہے ہیں. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرے. جس طرح بچے علم کے محتاج، عورتیں بھی علم کے محتاج. جو لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں، الحمدللہ آپ کو 10 صورتیں یاد ہے، سورہ یاسین یاد کیجئے، سورہ نبا، سورہ رحمان. یہ آپ کے امام کے ساتھ ساتھ آپ کے معلم اور استاذ بھی ہے. ان کی قدر کر کر آپ ان سے قرآن بھی اگر سیکھیں گے تو اللہ سے امید ہے. مچھلی جب پانی میں رہتی ہے تو زندہ رہتی ہے. اگر ہم قرآن کے علم کے ساتھ میں اگر رہیں گے تو ہمارے دل زندہ رہیں گے، ورنہ قرآن کو چھوڑ کر صرف موبائل میں لگ جائیں گے، فضول چیزوں میں لگ جائیں گے، لغو چیزوں میں لگ جائیں گے تو شیطان ہمارے قدموں کو پھر پھسلا دے گا. ایک دعا قرآن نے سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. خدایا ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت دی. اسی لیے میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. سب سے اہم چیز جو میں نے آپ سے کہی ہے، پہلی بات، ہم سب آج کے بعد مرد عورتیں سب مل کر نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. کون کون نماز کا اہتمام کریں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ ہر حال میں ہم کو با جماعت نماز مردوں کو اور عورتوں کو اذان ہوتے ہی نماز کا اہتمام. اور دوسری چیز میں نے بتلائی کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بچائیں گے انشاءاللہ. بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت، بچے بھی نماز کے پابند بنے، بچوں میں ادب اخلاق آئے. بڑوں میں بھی ادب اخلاق ہوں، بچوں میں بھی ہو. اور بچوں کو ادب اخلاق سکھانا بڑوں کی ذمہ داری. بچہ بچپن سے اگر باادب رہے گا تو یہ بچہ بہت ترقی کرے گا، دعائیں ملیں گی اس کی. اور تیسری چیز، بچوں کو جھوٹ بولنے سے بچانا. آج کل تو جھوٹ بولنے کو کمال سمجھا جا رہا ہے. اگر بچوں کو بچپن سے جھوٹ سے ہم بچائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے یہ بہت اچھے انسان بنیں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مکتب کو خوب ترقی عطا فرمائے. آمین. جن حضرات نے آج کے جلسے کا انتظام کیا، کوشش کی، جن مقاصد کے لیے جلسے کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ شب معراج میں کوئی خاص کل کوئی روزہ نہیں ہے اور کوئی ایسی خاص عبادت بھی منقول نہیں ہے. یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس رات کا اس تاریخ سے یہی ایک تعلق ہے. اس سے زیادہ اس موقع پر کوئی عبادات وغیرہ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری. حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز. انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا. تحفظ الدین میڈیا کی لاجواب کوشش،
मैसेज अब नए अंदाज में, जहां आप देख सकेंगे ईमान और अकीदे को मजबूत करने वाले दिलचस्प कार्टून्स का एक नया सिलसिला। हम ले चलेंगे आपको कार्टून्स की एक खूबसूरत दुनिया में। कुफरिया और शिरकिया कार्टून से अब मिलेगा छुटकारा। अब होंगे और भी दिलचस्प और मजेदार सिलसिले। हम दुकान, खूबसूरत नज़्में, दिलचस्प वाक़यात, दुआएं और बहुत कुछ सिर्फ किड्स मैसेज पर। जल्दी करें और अभी सब्सक्राइब करें और हाँ